تم تو میری زندگی ہے، میری دھڑکن ہے، میری جان. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو نمازی بن کے اٹھیں گے. صاحبوں جلسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن جلسے کا فائدہ اس وقت ہوگا. یہاں آپ بیٹھے تھے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد آپ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج 10 بیٹا کسی کا باہر کماتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. 5 بیٹا دلی میں کام کرتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. کوئی کو کم کیجئے، ایک کو کم کیجئے. 5 بیٹا باہر کام کرتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیا؟ گھر میں باپ بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے. جب گھر کے سارے افراد بے نمازی ہوں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ برکتیں کیسے نازل فرمائے گا. جہاں پہ ایک بے نمازی جیتا ہے اللہ کی لعنتیں ٹپکتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ادھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ اللہ غور سے سننا لوگو، ماں بہنوں تم بھی سننا. آج تو تم کہتی ہو ہمارے پاس وقت نہیں گئے، ہم تو کھانا بنانے میں مصروف رہتے گئے، ہمارے بچے پیشاب کر دیتے گئے. او بچوں کے پیشاب کا بہانہ بنانے والی ماں بہنوں ذرا غور سے سننا. تو اگر نمازی نہیں رہے گی تو تیری بیٹی نمازی کیسے بنے گی؟ او لوگو اگر آپ نمازی نہیں رہو گے آپ کا بیٹا نمازی کیسے ہوگا؟ اگر بیٹا کو نمازی بنانا چاہتے ہو، بیٹی کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو باپ بھی نمازی ہو جائے، بیٹی بھی نمازی ہو جائے، ماں باپ نمازی ہو جائے، شوہر بیوی نمازی ہو جائے، بیٹا بیٹی نمازی ہو جائے. سب نماز پڑھتے جاؤ گے، کم کماؤ گے، نمک روٹی کھاؤ گے، جھوپڑی میں رہو گے، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اگر نبی سے محبت ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. بڑی شرم کی بات ہے حضرت آج ہمارے علاقے کے بچے وہ تو 4 سال 5 سال عمر ہے وہ موٹو پتلو کو جانتا گئے. وہ 4 سال کا بچہ وہ دکان باپ کی انگلی پکڑ کر جاتا گئے، وہ اشارہ کرتا گئے، بولنا نہیں جانتا لیکن وہ موٹو پتلو کی طرف اشارہ کرتا گئے اور باپ کہتا گئے او میرا بیٹا اگر تو یہ کھائے گا، کرکرے کھائے گا اور یہ موٹو پتلو کھائے گا اور یہ چپس کھوئے کھائے گا، کرکرے ٹیڑے میڑے کھائے گا تو تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، تیری صحت پہ فرق پڑے گا. لیکن وہ بیٹا کہتا گئے ہمیں وہی چاہیے. باپ اشارہ کرتا گئے کہ ہم اس کو دودھ کی پڑیا دے دو، اسے ہارلکس کی پڑیا دے دو، تو وہ بیٹا نہیں پکڑتا گئے. یعنی وہ بیٹا 2 سال کا جانتا ہے کہ موٹو پتلو کسے کہتے گئے، وہ ٹیڑے میڑے کسے کہتے گئے اور وہ یا چپس اور کرکرے کسے کہتے گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کا بچہ 4 سال کی عمر میں ٹیڑے میڑے کو پہچان سکتا ہے، موٹو پتلو کو پہچان سکتا ہے، چاند تارا کو پہچان سکتا ہے، چپس اور کرکرے کو پہچان سکتا ہے، تو آپ کا بچہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ کا بچہ 4 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ کو کیوں نہیں پہچان سکتا ہے؟ آپ کا بچہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جب آپ کا بچہ 4 سال کی عمر میں موٹو پتلو کو پہچان سکتا ہے تو آپ کا بچہ 4 سال کی عمر میں مکہ مدینہ کی فضیلت بھی جان سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی جان سکتا ہے، اسلام کو بھی جان سکتا ہے. حضور فرماتے گئے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. یہ 3 باتیں سب سے پہلے سکھاؤ. ماسٹر نہ بناؤ، یہ کسی عالم سے آپ نے نہ سنا ہوگا. ڈاکٹر نہ بناؤ، کسی عالم سے آپ نے نہ سنا ہوگا. لیکن سنیں ماسٹر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، کلکٹر بنانے سے پہلے، ٹی ایم بنانے سے پہلے، افسر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات کیا حضور فرماتے گئے اپنے بچے کو سب سے پہلے مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. دوسری چیز حضور فرماتے گئے اپنی اولاد کو مصطفیٰ کے گھر والوں کا عشق سکھاؤ. تیسری چیز حضور فرماتے گئے اور وہ آخری چیز حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دو. آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں گے. جو اچھا انہوں نے دیا تھا نا. اچھا 5000 کتنا ہے؟ 5000 ہے.
اچھا 5055 ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ نے یہ پیسے دیا ہے, اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ جو مہمانان رسول بیٹھے گئے, یہ جو 40 طلبہ آپ کے یہاں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے گئے, یقیناً کچھ لوگ انہیں کھلاتے بھی ہوں گے, پتہ نہیں آپ کے یہاں جاگیر کا بھی سسٹم ہے. وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے ایک بچے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ اگر حافظ بنے گا تو میرے یہاں کھانا کھا کر حافظ بنے گا, یہ بچہ قرآن پڑھے گا, میں کھلاؤں گا اسے, میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کے گھر میں وہ بچہ مہمان رسول جاتا ہے, اللہ کی قسم یہ علماء سے پوچھئے جب یہ جائیں گے آپ کے گھر میں واپس یہ مدرسہ ہوں گے, وہ یہ فرشتے ان کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. یہ علماء کی ذات ہے. یقیناً یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اور یہاں پتہ نہ چلے گا اگر آپ کا ایک دانہ کھا کر کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے, کوئی بچہ عالم دین بن گیا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں قبر میں جاؤ گے, منکر نکیر آئیں گے, وہاں بھی بیڑا پار ہوگا, حشر میں اٹھو گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا. خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کے یہاں آپ ان بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یقیناً اگر ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا آپ کے یہاں کھانا کھا کر, آپ مدرسے میں جو کچھ دیے ہو یہی پیسے مرنے کے بعد کام آئیں گے. یہی بچے تو آپ کی آگے رہنمائی کریں گے, آپ کی قوم کی رہبری کریں گے, یہی بچے کل رہبر بن کر چمکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے. اگر دنیا میں آئے ہو تو ایسے رہو, اگر مصطفیٰ سے سچا عشق ہے تو نماز کسی کی نہ چھوٹے اور نماز کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے. ماں بہنوں تم بھی نماز پڑھو. آج ایک بیوی نماز نہیں پڑھتی, شوہر نماز نہیں پڑھتا, اور یہ شوہر جب کہتا ہے اپنی بیوی سے او عورتوں اگر تم چاہو گی اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہو, اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہو. آپ کہو گی وہ کیسے؟ تیرا شوہر تیرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے او میری شریکہ حیات, او میری بیوی تو میرا سر دبا دے, میں تیرے لیے بنارسی ساڑی لا دوں گا, تو میرے بچوں کی اچھے سے پرورش کر, میں تیرے لیے قیمتی سلوار سوٹ لا کر دوں گا. اے عورتوں تیرا شوہر تجھ سے کہتا ہے تو میرے گھر کی صاف صفائی اچھے سے رکھ, میرے ماں باپ کی خدمت کر, میں تمہیں قیمتی زیورات لا کر دوں گا, سونا اور چاندی لا کر دوں گا. تو اپنے شوہر کے قدم کو پکڑ لینا, اپنے شوہر سے کہنا اے میرے سرتاج ہمیں ہیرے نہیں چاہیے, ہمیں جواہرات نہیں چاہیے, ہمیں بنارسی ساڑی نہیں چاہیے, ہمیں سلوار اور سوٹ قیمتی نہیں چاہیے. میں پھٹا پرانا پیبند لگا کر کپڑا پہن کر میں زندگی گزار لوں گی, لیکن شرم اس وقت آتی ہے آپ شراب پیتے ہو, آپ جوا کھیلتے ہو, آپ جو مکاری عیاری گناہ کرتے ہو, برائی کرتے ہو. میں سماج میں کسی کے گھر جاتی ہوں, اس محلے کی عورتیں کہتی ہے یہ دیکھو شرابی کی بیوی آ رہی ہے, یہ دیکھو جواری کی بیوی آ رہی ہے. اگر سچی محبت مجھ سے کرتے گئے ہمیں بنارسی ساڑی نہ دے, ہمیں کنگن پازیب نہ دے, ہمیں چوڑیاں نہ دے, ہمیں سلوار اور سوٹ قیمتی نہ دے, بلکہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے آپ نماز پڑھنے لگے, آپ نماز پڑھیں گے, محلے میں نکلوں گی, لوگ کہیں گے, عورتیں کہیں گی یہ شرابی کی نہیں بلکہ ایک نمازی کی بیوی جا رہی ہے, یہ متقی کی بیوی جا رہی ہے, یہ پرہیزگار کی بیوی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتی, وہ بھی نہیں کہتی, یہ بھی نہیں کہتی, نہیں کہتا چور چور موسیرا بھائی, یہ بھی بے نمازی, وہ بھی بے نمازی, بیٹا بھی بے نمازی, باپ بھی بے نمازی. جب گھر میں سب بے نمازی رہیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکت ہو نماز پڑھو, ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ, بے شک ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. نماز پڑھیے. عورتوں تم بھی شوہر کی خدمت کرو, مردوں آپ بھی بیویوں کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, دنیا میں رہو عزت کے ساتھ رہو تاکہ مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ. بہت بڑے خطیب کی آمد ہو چکی ہے, حیات باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. پورا مجمع پڑھ لیں استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہراؤ اور ہاتھ اٹھا کر جواب دو، پورا مجمع، کہ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے اس دور ستم میں، ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے. پورا مجمع ہاتھوں کو لہراؤ، ایک ہاتھ حسنی بناؤ، ایک ہاتھ حسینی بناؤ. صدیق اکبر کا واسطہ، فاروق اعظم کا تیور اپنے اندر شامل کرو اور پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مٹھی کو باندھو اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بتا دو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. مرد بیٹھے گئے یا کھڑے گئے، آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ، مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ، آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ، حضرت امام حسن کی امامت کا واسطہ. ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں بتا دو تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، یہاں کے چرند پرند گواہ ہو جائے، یہ حضرت لوگ گواہ ہو جائیں، علامہ صاحب گواہ ہو جائیں. یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے. ہاتھوں کو لہرا کر بتاؤ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اونچی آواز میں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا.